وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں پروردگار عالم نے جو پہلے والی آیات میں قبلے کا مسئلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا تبدیل ہونا، اسی کی ایک اور وضاحت اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جب قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ پیش آیا تو اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے افراد نے پروپیگنڈا کیا، وہاں بھی ان آیات میں بھی اس بات کا تذکرہ تھا، اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شور مچایا اور اسی کو اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف ایک مہم قرار دیتے ہوئے مخالفت کا آغاز کیا کہ پہلے آپ کا بیت المقدس قبلہ تھا، ابھی خانہ کعبہ، تو پہلے والی عبادات کا کیا بنے گا؟ تو اس طرح کی بہت ساری بحثیں گفتگویں شروع کر دیں۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم نے وضاحت فرمائی کہ دیکھو، یہ بہت بڑا کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری مسئلہ ہے۔ اصل میں تو ایمان ہے، وہ انسان کے عقائد ہیں، وہ انسان کا اخلاق ہے، وہ انسان کا عمل ہے جو وہ انجام دیتا ہے۔ یہ تو کچھ ظاہری اعمال ہیں، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، بیت المقدس پہلے تھا، اب خانہ کعبہ کو قرار دے دیا، لہٰذا اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا کے تمہیں الجھنیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، وتا بر اس وسعت سے ہے، لہٰذا جو بہت بڑی وسیع جگہ، وسیع صحرا، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ نیکی جس میں وسعت ہو، بہت بڑی نیکی ہو۔ یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو موڑ لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ تم نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اب خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ اتنی بڑی نیکی اور یہی سب کچھ نہیں ہے کہ تم نے اس کو اتنا بڑا اہم مسئلہ بنا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی یہ ہے۔ البتہ یہاں پہ پروردگار عالم نیکی کی بجائے نیک کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، یعنی اصل میں نیکی کے مفہوم کو واضح کرنا یہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ پروردگار بتائے کہ نیکی یہ ہوتی ہے، اس کے مفہوم کی وضاحت کرے پروردگار، بلکہ نیکی کا تذکرہ کرتے ہوئے نیک افراد
اصل میں جو بار ہیں، جو نیک افراد ہیں، جو ابرار ہیں، ان کی خصوصیات یہاں پہ بیان کی ہیں، اور اسی کے اندر پھر نیکی خود بخود پتہ چل جائے گی، کیونکہ یہ اہم ہے انسان نیک بنے، انسان اپنے آپ کو ابرار میں سے اپنا شمار کرے۔ لہذا نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ ہے، خدا پہ ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ آخرت پہ ایمان لانا، والملائکت فرشتوں پہ ایمان رکھنا، والکتاب کتاب پہ ایمان، والنبیین نبی کی جمع نبیین، انبیاء بھی آتی ہے اور نبیین بھی، انبیاء پہ ایمان۔ یہ ایمان کے جو اہم اجزاء ہیں اس کو بیان کیا کہ اصل میں یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، نیکی یہ ہے کہ انسان مال کو دے۔ آتا کی تعبیر یہ عمومی تعبیر ہے، مستحبی انفاق جو انسان کرتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور جو واجب زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے لیے بھی۔ اور انسان مال دے علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود یا خدا کی محبت کے ساتھ۔ یہ جو اہل بیت کی آیت ہے سورہ انسان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہاں پہ بھی یہ دونوں قسم کے احتمالات تفسیر میں بیان ہوئے ہیں کہ حبہ یعنی اس مال کی محبت کے باوجود، خود انسان کو اس سے محبت ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان انفاق کرتا ہے، یا خدا اس کے مد نظر ہے، خدا کی محبت کی وجہ سے وہ راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے یہ مال؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے انسان، والیتامیٰ یتیموں کو دیتا ہے، والمساکین مسکینوں کو۔ پہلے بھی یہ بیان ہوا کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے، جس کو فقر مجبور کر دیتا ہے بیٹھنے پہ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وابن السبیل، اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا۔ البتہ یہ ابن کی تعبیر عرب میں ویسے ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہ تعبیر بعض دوسری جگہوں پہ بھی مثلا ابن الدنیا، دنیا کا بیٹا، یا ابن السبیل، راستے کا بیٹا، مراد اس سے یہ ہے کہ جو انسان سفر کر رہا ہے اور سفر میں وہ درماندہ ہو چکا ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، وہ مشکلات میں گرفتار ہو چکا ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اگرچہ وطن میں اس کے پاس پیسہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں اس کو ضرورت ہے۔ اسلام میں اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ اس پہ بھی انفاق کریں۔ والسائلین، ایک وہ گروہ ہے جو سوال کرنے والا ہے، جو سوالی ہوتے ہیں، جو ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ وفر رقاب، رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ ویسے گردن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ غلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وفر رقاب جو صدر اسلام میں اور بعد میں بھی تھا، آج البتہ اتنا یہ مبتلا بے نہیں رہا۔ رقاب میں کیونکہ اس کی گردن میں غلامی کا توق ہوتا ہے، تو اس گردن کی وجہ سے پورے غلام کو رقبہ، فک و رقبہ کی تعبیر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہاں پہ یا دوسری آیات میں رقاب اس کی جمع ہے۔ ان کے آزادی کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے اس غلامی سے، وہاں بھی آپ انفاق کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھیں کچھ یہ عملی چیزیں تھیں، پہلے عقائد کی کچھ چیزیں، پھر احکامات جو دینی احکامات ہیں، اور اس کے بعد بعض اور اہم احکامات۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، دیکھیں پہلے انفاق کی بات گزر چکی ہے، لیکن وَآتَ الزَّکَاةَ اس واجب فریضے کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہاں پہ اب اخلاقیات کی طرف پروردگار نے توجہ دلائی ہے۔ والموفون وفا سے ہے، یعنی عہد و پیمان کو پورا کرنا جو انسان کسی سے کرتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں، نیک افراد وہ ہیں، ابرار وہ ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ جب انسان کسی سے عہد کرے تو اپنے عہد کی پاسداری کرے، اس کو پورا کرے، وفا کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور نیکی کیا ہے کہ انسان سختیوں میں صبر کرے، ثابت قدمی دکھائے، ڈٹ جائے۔ بأسا اور ضرا یہ دونوں قرآن کریم میں اکٹھے بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ بأسا جنگ کی سختی، فقر و فاقہ کی سختی، ایسی سختی جو بہر سے انسان کو تکلیف دے، اور ضرا ایسی سختی
جو اندر کی سختی ہوتی ہے انسان کو تکلیف دے، جیسے مرض ہے، موت ہے، اس قسم کی سختیوں پہ انسان بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کی سختیوں پہ، مصیبتوں پہ ثابت قدمی دکھائے، یہ نیکی ہے۔ وحین البعث، اور جب جنگ کا، جب شدت کا، سختی کا، یہاں پہ جنگ کا مطلب ہے وہاں پہ انسان ڈٹ جانے والا ہو، یہ نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کے اخلاقیات ٹھیک ہیں، جو دینی احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ افراد ہیں جو حقیقی معنوں میں متقی ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچاتے ہیں، جو عذاب الہی سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ آیت بہترین اور جامع آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ایک پوری نیکی کیا ہے یا ابرار میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں عقائد کا تذکرہ ہے، جس میں اخلاقیات کا تذکرہ ہے، جس میں احکامات کا تذکرہ ہے۔ احکامات اس میں مالی احکامات ہیں، اس میں بدنی احکامات ہیں، لہٰذا بہت ہی خوبصورت اور جامع آیت ہے۔ پروردگار سے توفیق مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ان تمام احکامات پہ ایک ایک پر جس کا پروردگار نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔